السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کتاب ہے دروس اللغہ العربیہ الجزء ثانی، دوسرا حصہ ہے، اور میرے پاس صفحہ نمبر 8 ہے۔ مشق نمبر 4 ہم نے پڑھنا شروع کی تھی، اس کا دوسرا حصہ باقی تھا، صفحہ نمبر 8 کے آغاز سے۔ اقرأ الامثلۃ الآتیۃ، اقرأ پڑھیں، الامثلہ مثالیں، الآتیہ آنے والی مثالیں پڑھیں۔ المدرس جدید، ان المدرس جدید، معنی ہے کہ استاد نیا ہے، بے شک استاد نیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ان جب اسم پر داخل ہوتا ہے تو اسم کے آخر میں نسب دیتا ہے، اور خبر کے آخر میں، مبتدا کی خبر کے آخر میں پیش دیتا ہے۔ جیسے المدرس جدید، المدرس مبتدا ہے اور جدید یہ اس کی خبر ہے۔ استاد کے نئے ہونے کے بارے میں ہم خبر دے رہے ہیں کہ استاد نیا ہے، اور پھر جب اس پر ان داخل کیا تو ان نے المدرس اس کے آخر میں زبر دے دی، ان المدرس جدید۔ پیج نمبر 8 ہے۔ فاطمۃ طبیبۃ، فاطمہ لیڈی ڈاکٹر ہے، ان فاطمۃ طبیبۃ، معنی وہی ہے، صرف بے شک کا اضافہ ہو جائے گا، اور ان اسم کے اوپر داخل ہو کر اس کے آخر میں نسب دے گا۔ تو ان نے نسب دی ہے فاطمہ کے آخر میں، اور طبیبۃ یہ خبر ہے۔ کوئی بتائے گا کہ فاطمہ اس کے آخر میں تنوین کیوں نہیں آئی؟ صحیح، اس لیے کہ یہ غیر منصرف ہے۔ اور کون سے دو سبب پائے جاتے ہیں غیر منصرف میں؟ اسباب منع صرف میں سے دو سبب پائے جاتے ہیں۔ تو یہاں فاطمہ کے اندر کون سے دو سبب پائے جاتے ہیں؟ جی ہاں، ایک عالم ہے یعنی نام ہے، اور دوسرا تانیث ہے۔ عالم اور تانیث مونس۔ حامد متزوج، حامد شادی شدہ ہے، ان حامدا متزوج، بے شک حامد شادی شدہ ہے۔ تو ان نے حامدن کے آخر میں نسب دی۔ ان کے ساتھ کچھ اور بھی حروف ہیں کہ جنہیں حروف مشبہ بالفعل کہا جاتا ہے، جو اسم کے آخر میں نسب دیتے ہیں اور خبر کے آخر میں رفع دیتے ہیں۔ تو کسی کو یاد ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ جی، ان کے جی انا، انا، کانا، لکنہ، لیتا، لعل۔ صحیح۔ ان، کأن، لکن، لیت، لعل، یہ چار حروف، انہیں حروف مشبہ بالفعل کہا جاتا ہے۔ یہ اسم کے آخر میں نسب دیتے ہیں اور خبر کے آخر میں رفع دیتے ہیں۔ صحیح۔ تو میرا سوال تھا، یہ تھا کہ قرآن مجید میں بعض مقامات پر انک کے بعد انت بھی آیا ہے، جیسے انک انت الوہاب۔
جی جی بولیے. صحیح، کیونکہ اس کے اوپر الف لام داخل نہیں ہے. ان کے بعد حامدن پر تنوین اس لیے آئی ہے کیونکہ حامدن ایک تو منصرف ہے اور دوسرا ہے کہ اس کے آخر میں تنوین اس لیے آئی ہے کہ اس کے شروع میں الف لام نہیں ہے. کسی بھی لفظ پر اسم کے اوپر تنوین نہ آنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یا تو اس کے شروع میں الف لام ہوتا ہے یا پھر ایک کہ وہ غیر منصرف ہوتا ہے. انک انت الوہاب، ان حرف مشبہ بالفعل ہے اور کاف ضمیر یہ اس کا اسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور انت درمیان میں تاکید کے لیے لایا جاتا ہے کہ بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے. تو محض تاکید کا معنی پیدا کرنے کے لیے ضمیر مرفوع منفصل کو لے آتے ہیں. انت یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے. بہت اچھا، شاباش. آگے ہے ادخل ان علی الجمل الآتیہ. یہ مشق آپ نے حل کرنی ہے. داخل کریں وضبط اواخر الکلمات، اور کلمات کے آخر کو اعراب لگائیں. کلمات کے آخر کو اعراب لگائیں. یہ نحو ہے نا، نحو اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ کلمات کے آخر میں جو اعراب ہے وہ ہمارے سامنے واضح ہو. کیونکہ اگر اعراب کے اندر غلطی رہ گئی اور ہم نے زبر کی جگہ زیر لگا دیا، پیش لگا دیا، تو معنی کچھ کا کچھ بن جاتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک دیہاتی مدینہ منورہ آیا اور اس کے سامنے کسی نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی کہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کہ بے شک اللہ تعالی مشرکوں سے بری ہے اور اس کا رسول مشرکوں سے بری ہے. لیکن اس نے پڑھنے والے نے کیا غلطی کی کہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ کہنے کے بجائے ورسول ہی پڑھ دیا. تو معنی کیا بنا کہ بے شک اللہ تعالی مشرکوں سے بری ہے اور معاذ اللہ اپنے رسول سے بری ہے. یعنی زبر کی بجائے پیش کے بجائے زیر پڑھ دی تو معنی کچھ کا کچھ ہو گیا. تو اس نے یہ کہا کہ اگر اللہ اپنے رسول سے بری ہے تو میں بھی اللہ کے رسول سے بری ہوں معاذ اللہ. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے اس شخص کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ یہ بات تم نے کیوں کہی ہے. تو اس نے پورا واقعہ سنایا. تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے، ایک تابعی تھے ابو الاسود الدؤلی، ان کو پھر حکم دیا کہ آپ یا علم نحو وضع کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ قرآن کریم کو یا عربی زبان میں اعراب کس طریقے سے لگایا جاتا ہے، زبر زیر پیش کیسے لگتے ہیں. تو بہرحال ان کو جو ہے وہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ تھوڑا سا معنی غلط کرنے کی وجہ سے، یعنی اعراب زبر زیر پیش غلط ہونے کی وجہ سے معنی کچھ کا کچھ بن جاتا ہے. ایک خلیفہ تھے، خلیفہ عبد الملک بن مروان مشہور ہیں. ان کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر اس نے اپنا ایک معاملہ پیش کیا. پیج نمبر 8 ہے. اپنا معاملہ پیش کیا کہ میرا جو داماد ہے نا اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو خلیفہ نے پہلے تو اسے یہ پوچھا، اصل میں لفظ ہے نا وہ ہے شأن، معاملے کو عربی میں پوچھے ما شأنک، تمہارا کیا معاملہ ہے. تو خلیفہ نے اس سے پوچھا ما شأنک، زبر دے دی. تو اس کا معنی یہ ہے کہ تمہارے اندر کس چیز نے عیب لگایا ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ بندہ جو دیہاتی تھا اس نے کہا کہ میں عیب سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. تو ان کے بھائی نے سمجھا کہ آپ جو ہے وہ زبر نہ دیں بلکہ اس کو پیش دیں، ما شانو کا یہ لگا کر آپ اس سے پوچھیں. تو اس نے اپنا واقعہ بیان کیا، کہا کہ ظلمنی خطنی، کہ میرا جو داماد ہے تو اس نے میرے اوپر ظلم کیا. داماد کو خطن کہتے ہیں. جسم تم پر ظلم کیا. دیہاتی نے کہا خطرہ کسی نے کیا ہوگا. تو پھر ان کے بھائی نے اصلاح کی، کہا کہ آپ زبر کی جگہ پر پیش لگائیے. تو دیکھیں کہ چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ایک بڑا پڑھا لکھا سمجھدار آدمی، اس کے بارے میں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی.
تو نحو کا سیکھنا بہت زیادہ ضروری، اس لیے ہم بار بار اس کو دہراتے ہیں تاکہ آخر میں جو اعراب ہے وہ اعراب ہمارے سامنے واضح ہو جائے۔ آواز کٹ رہی ہے؟ جی ابھی آواز صاف ہے؟ اب ٹھیک ہے؟ صحیح۔ تو خیر یہ ایک اضافی بات تھی، ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ سوال یا مشق نمبر 6 ہے ادخل ان علی الجمل الآتیہ، داخل کریں ان کو آنے والے جملوں پر، وضبط اواخر الکلمات، اور کلمات کے آخر کو اعراب لگائیں۔ الدرس صعب، معنی ہے سبق دشوار ہے، تو ان داخل کریں گے، کیا تبدیلی کریں گے؟ ان الدرس صعب، صحیح، صعب، صعب، آخر میں صعب کے آخر میں اعراب وہی رہے گا، ان الدرس صعب، بے شک سبق دشوار ہے، ان الدرس صعب۔ السیارۃ جمیلۃ، ایک ایک کر کے حل کریں۔ ان کیا معنی ہوگا؟ السیارۃ جمیلۃ، ان السیارۃ جمیلۃ، جی، اور معنی کیا ہوگا؟ بے شک گاڑی خوبصورت ہے۔ صحیح۔ القرآن کتاب اللہ، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ ان القرآن کتاب اللہ، صحیح۔ اور ویسے لفظ قرآن کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پڑھی جانے والی کتاب، جو بار بار پڑھی جائے۔ قرآن یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا نام ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کہ جو کتاب جو بار بار پڑھی جائے، بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ صحیح۔ نمبر 4 ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، جی ان داخل کریں گے تو کیا ہوگا؟ ان محمد رسول اللہ، ان محمدن رسول اللہ۔ یہ بات آگے آئے گی لیکن یہاں ذکر کر دیتے ہیں کہ ان اور ان دونوں کے معنی کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ ان اور ان دونوں کا معنی ہوتا ہے بے شک، لیکن دونوں کے استعمال میں فرق یہ ہے کہ ان ہمیشہ کلام کے آغاز میں آتا ہے، بات کے شروع میں آتا ہے۔ جب کوئی شخص بات کرنا چاہے اور بات کے اندر تاکید پیدا کرنا چاہے تو شروع میں وہ ان لگائے گا، لیکن اگر درمیان میں کلام کے اندر اپنی بات کے اندر تاکید پیدا کرنا چاہے تو وہ ان استعمال کرے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کہاں آتا ہے؟ کلام کے شروع میں۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ ان یہ جو لفظ ہے یہ قال کے بعد آتا ہے۔ قال، قال یقول، یہ جو لفظ ہے قال اس نے کہا، یقول وہ کہتا ہے یا کہے گا، جیسے ہم کہتے ہیں نا عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات، حدیث ہے نا، تو یقول انما الاعمال بالنیات، یقول کے بعد ان آتا ہے، ان قال یقول کے بعد ان آتا ہے، کلام کے آغاز میں ان آتا ہے، کلام کے درمیان میں ان آتا ہے۔ اسی طرح عالم یعلم کے بعد بھی ان آتا ہے۔ دو فعل ہم نے ذکر کیے، قال یقول کے بعد ان آتا ہے، عالم یعلم کے بعد ان آتا ہے، کلام کے شروع میں ان آتا ہے اور کلام کے درمیان میں ان آتا ہے۔ سر ایک کوسچن پوچھنا تھا، دوبارہ سے دہرا دیتے ہیں۔ کلام کے آغاز میں ان آتا ہے، قال یقول کے بعد ان آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان کہاں کہاں پر آتا ہے؟ دو جگہ پر،
کلام کے آغاز میں یا قال یقولو کے بعد. اور ان کہاں استعمال ہوتا ہے؟ کلام کے درمیان میں یا علم یعلم ان افعال کے بعد. سر ایک کوشچن پوچھنا تھا آپ سے. آمنۃ طالبۃ. جی انا آمنتا انا آمنتا طالبۃ. جی ان محمدن رسول اللہ. جی رسول اللہ وہی رہے گا. آگے ہے آمنت طالبۃ ان آمنت طالبۃ اللغۃ العربیۃ سہلۃ. عربی زبان آسان ہے. ان اللغۃ العربیۃ سہلۃ. ان اللغۃ العربیۃ. العربیۃ لغت کے آخر میں تو نصب اس لیے آئے گی کہ اس کے اوپر ان داخل ہوا ہے. ان اللغت. اور العربیت اس کے آخر میں نصب کیوں آئی ہے؟ کیونکہ یہ اس کی صفت ہے. یہ صفت ہے. یہ صفت ہے العرب اللغت کی. اللغت مؤنث ہے. العربیت بھی مؤنث ہے. اللغت واحد ہے. العربیت بھی واحد ہے. اللغت پر الف لام ہے. العربیت پر بھی الف لام ہے. اور اللغت منصوب ہے تو العربیت بھی منصوب ہے. ان چاروں چیزوں میں موصوف اور صفت میں موافقت ضروری ہوتی ہے. هذه الساعة غالیۃ. یہ گھڑی مہنگی ہے. ان داخل کریں. ان هذه الساعة. ان هذه الساعة. اب یہاں اشارہ اور مشار الیہ. ایک ہوتا ہے اس میں اشارہ کہ جس کے ذریعے سے ہم اشارہ کرتے ہیں. قریب کے لیے ہادہ ہوتا ہے, دور کے لیے ذالک ہوتا ہے. قریب مونس کے لیے ہادہ, دور مونس کے لیے تلک. تو اشارہ جس کی طرف کیا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایک تو اس میں اشارہ ہوتا ہے نا, اس سے ہادہ ذالک ہے. جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اس کو مشار الیہ کہتے ہیں. جس طرح موصوف اور صفت دونوں کا اعراب ایک ہوتا ہے, اسی طرح اشارہ اور مشار الیہ دونوں کا اعراب بھی ایک ہوگا. ان هذه الساعة کہیں گے. هذه بھی منصوب ہے ان کی وجہ سے, اور اس کے اوپر نصب تقدیری ہے, نصب چھپی ہوئی ہے کیونکہ هذه یہ مبنی ہے اور اس کے آخر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. ان هذه الساعة. ان نہیں ہوگا, ان هذه الساعة. جی ہاں. بلال غنی. بلال مالدار ہے. ان بلالا غنی. جی ان بلالا غنی. سوال یہ نمبر 6 کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. سہلتن کا معنی ہوتا ہے آسان. ان بلالا غنی. بے شک بلال مالدار ہے. المدیر فی الفصل. مدیر کلاس میں ہے. جی ان المدیر فی الفصل. جی پہلے ہم 8 نمبر کو حل کرتے ہیں. بلال غنی. بلال مالدار ہے. یہ موصوف صفت نہیں, مبتدا خبر ہے. بلال غنی. اور موصوف اور صفت میں ضروری ہے کہ موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہو. بلال نام ہے اور نام معرفہ ہوتا ہے, جبکہ غنی یہ نکرہ ہے. نکرہ ہے. نکرہ کیسے ہے؟ اس کے آخر میں تنوین, شروع میں الف لام بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو لہذا ضروری ہے کہ موصوف اور صفت میں مطابقت ہو.
نہیں، یہ منصرف ہے کیونکہ اس کے آخر میں تینوں اعراب آتے ہیں. جاء بلال، رأیت بلالا، مررت ببلال، تینوں اعراب اس کے اوپر آتے ہیں، یہ منصرف ہے. جی ال کیا؟ ہر مبتدا پر ال لگانا ضروری نہیں ہے، معرفہ ہونا ضروری ہے. مبتدا کے لیے معرفہ ہونا ضروری ہے، اور معرفہ کی جو اقسام ہیں ان میں سے ایک اسم علم بھی ہے کہ نام معرفہ بن سکتا ہے. نام ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے. معرفہ کسے کہتے ہیں؟ ایک خاص چیز کو کہ جس کو پہچانتا ہو، اور نام ایک خاص چیز ہے. تو خصوصیت پیدا کرنے کے لیے یا تو ہم الف لام داخل کر کے اس کو معرفہ بنا دیتے ہیں اشارہ کر کے موصولہ کے ذریعے سے، یا پھر یہ ہے کہ وہ کسی کا نام ہو. جیسے بلال نام ہے تو بلال مبتدا ہے اور غنی یہ خبر ہے. مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر کبھی تو معرفہ ہوتی ہے اور کبھی نکرہ ہوتی ہے. صحیح. سر کیا مبتدا ہمیشہ معرفہ رہے گی؟ جی ہاں، الا یہ کہ اگر بالفرض جو ہے وہ یعنی نکرہ آ رہا ہو تو اس صورت میں اس کو مؤخر کیا جاتا ہے، یعنی مبتدا پھر بعد میں آتا ہے، پہلے خبر آ جاتی ہے. جیسے فی الدار رجل، اب رجل نکرہ ہے لیکن اس صورت میں اس کو ہم پیچھے لے آئیں گے، خبر کو بعد میں لے آئیں گے، مبتدا کو بعد میں لے آئیں گے. جی المدیر فی الفصل کو کہیں گے ان المدیر فی الفصل، بے شک مدیر کلاس میں ہے. اور نمبر 10 ہے الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے. اس پر جب الماء پر ان داخل کریں گے تو کیا ہوگا؟ ان الماء بارد. صحیح. اور بارد ٹھنڈے کو، گرم کو کیا کہتے ہیں؟ حارن. حارن. باردن اسی سے برادہ ہے، برادہ یعنی جو پانی کو ٹھنڈا کرنے والا ہو، جس پانی ٹھنڈا کرنے والی مشین اس کو برادہ کہا جاتا ہے، یہ برد سے لیا گیا ہے. اور فریز کو کیا کہتے ہیں؟ فریز کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ثلاجہ. ثلاجہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ثلج سے لیا گیا ہے اور ثلج کا معنی ہوتا ہے برف، ٹھیک ہے نا، تو اسی سے ثلاجہ جو بہت زیادہ برف جمانے والا ہو. کہتے ہیں کہ السیارۃ جمیلۃ، نیم کو کیسے پہچانیں گے کہ منصرف ہے؟ کسی نام کو کیسے پہچانیں گے کہ یہ منصرف ہے؟ جیسے زید، یہ نام ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کیسے پہچانیں گے؟ تنوین سے. ایک تو یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ جب آپ کلمات پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو منصرف ہوتا ہے اس کے آخر میں تنوین اور زیر آتی ہے، جبکہ غیر منصرف کے آخر میں تنوین اور زیر نہیں آتی. اور تیسری بات یہ ہے کہ غیر منصرف میں اسباب منع صرف جو 9 ہیں ان میں سے 2 سبب پائے جاتے ہیں، جیسے ابراہیم ہے یا کوئی اور نام، ٹھیک ہے نا. ہماری اپنی جو ہے وہ زبان کا جو ہے کوئی بھی نام لے رہے ہیں، جیسے ایک لفظ جہانگیر، اب یہ عربی نام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے شاہ زیب عربی نام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے کچھ نام ہیں جو ہمارے ہاں یعنی پاک و ہند میں رائج ہیں لیکن وہ عربی نہیں ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ نام عربی ہے. نثار یہ عربی نام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ جو ہے وہ عام طور پر جو ہے وہ یعنی لفظ نثارہ کا معنی تو ویسے ہوتا ہے یعنی نچھاور کرنا، لیکن بہرحال جو بھی نام جو ہے وہ عربی نہ ہو تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نام عربی نہیں ہے. تو پھر کیا کرتے ہیں ہم کہ ہم تلاش کرتے ہیں کہ اس کے اندر ایک تو غیر عربی یعنی عجمہ پایا جاتا، دوسرا کہ نام ہے، 2 وصف جمع ہو گئے، غیر منصرف ہو گیا. اکثر اور بیشتر اسماء منصرف ہوتے ہیں. اور 8 نمبر کے بارے میں سوال کیا گیا کہ ان بلالا غنی کہیں گے، اور نمبر 10 میں ان الماء بارد کہیں گے. دوسرا لفظ وہی رہے گا، صرف
جو پہلا لفظ ہے جس پر ان داخل کریں گے اس کے آخر میں ہم نصب دیں گے. السیارۃ جمیلۃ میں السیارۃ مبتدا ہے اور جمیلۃ خبر ہے. اسی طرح ان السیارۃ جمیلۃ میں السیارۃ جمیلۃ میں السیارۃ مبتدا تھا، اب اس کا نام تبدیل ہو گیا. ٹھیک ہے نا، پہلے وہ آزاد تھا، اس کا ایک اپنا نام تھا، اپنی ایک حیثیت تھی، لیکن جب ان اس کے اوپر داخل ہوا تو اس کا نام ختم ہو گیا. مبتدا اور خبر دونوں کے نام اس سے چھن گئے ان کے آنے کے بعد. اب السیارۃ یہ اسم ہے ان کا اور جمیلۃ یہ خبر ہے ان کی. ان کے آنے سے پہلے ان کے اپنے نام تھے کہ یہ مبتدا ہے السیارۃ اور جمیلۃ یہ اسی خبر ہے، لیکن ان کے آنے کے بعد دونوں کے نام تبدیل ہو گئے. ہم کہیں گے کہ یہ ان کا اسم ہے اور یہ ان کی خبر ہے. بلالن کیوں؟ بلالن کیوں؟ بلالن بلالا دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. بلالا وقف کی صورت میں پڑھیں گے اور بلالن ہم کیونکہ ابھی عربی پڑھنا سیکھ رہے ہیں تو ہم اس کے آخر میں اعراب لگا دیتے ہیں. جی ہاں، دو سبب ہیں، آمنۃ غیر منصرف ہے. اس میں ایک سبب پایا جاتا ہے کہ یہ علم ہے اور دوسرا یہ تانیث ہے. ان هذه الساعة غالیۃ، هذه اور الساعة دونوں پر ان داخل کریں گے. مشق نمبر 7 ہے. جی تانیث کے جتنے بھی نام ہیں چاہے ان کے آخر میں تا ہو یا نہ ہو وہ غیر منصرف ہوتے ہیں. جیسے زینب غیر منصرف ہے، اس کے اندر دو سبب پائے جاتے ہیں، ایک علم ہے اور دوسرا تانیث ہے. تو عورتوں کے جتنے بھی نام ہیں ان کے آخر میں نہ تو تنوین آتی ہے اور نہ اس کے آخر میں زیر آتی ہے. سوائے لفظ ہندن کے، ہندن یہ عورت کا نام ہے لیکن اس کے آخر میں تنوین آتی ہے. یہ وہ واحد اسم ہے جسے ہم کہیں گے کہ اس کے آخر میں تنوین بھی آتی ہے، کسرہ بھی آتی ہے. ٹھیک ہے نا، اس کو منصرف اور غیر منصرف دونوں پڑھا گیا ہے. غیر منصرف اس لیے کہ عورت کا نام ہے، علم ہے، تانیث اس کے اندر پائی جاتی ہے، اور منصرف بھی اس کو پڑھا گیا ہے کیونکہ یہ ثلاثی ہے. عام طور پر عورتوں کے نام 3 حرفوں پہ نہیں ہوتے، زیادہ کے ہوتے ہیں. عورتوں کے نام سب غیر منصرف ہیں. جی ہاں، آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. سوال نمبر 7 ہے کہ تأمل المثالین، پہلے 2 مثالیں دے رہے ہیں کہ ان دونوں مثالوں پر غور کریں. ثم کون، پھر بنائیں. کون یہ امر کا صیغہ ہے، کان سے، کان تھا، یکون ہوگا، کون بناؤ اور کن ہو جاؤ. یہ سارا اس کا مادہ کیا ہے؟ کاف، واو اور نون، کون، کسی چیز کا ہونا. جیسے کن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کسی کو کن ہو جا، یہ کان سے تھا. کان کا معنی ہے تھے، تھا، کان تھا، یکون ہوگا، کن ہو جا. اور اسی سے ہے کون یکون تکوین، معنی کسی چیز کو بنانا، اور کون بناؤ، کون بناؤ. جملن جملے، یہ جملن جملتن کی جمع ہے. پھر بنائیں جملے، مثلہما ان دونوں مثالوں کے مشابہ، ان دونوں مثالوں کی مثل، من الکلمات الآتیۃ آنے والے کلمات میں سے. پہلے 2 مثالیں ہیں، ان دونوں مثالوں پر پہلے آپ غور کریں، پھر ان دونوں کی طرح آنے والے کلمات سے مثالیں بنائیں. پہلی مثال یہ ہے کہ امن الہند انت ام من پاکستان، کیا آپ ہندوستان سے ہیں یا پاکستان سے. اور دوسرا یہ ہے کہ اطبیب انت ام مہندس، کیا آپ ڈاکٹر ہیں یا انجینئر ہیں.
اب کسی جگہ کے بارے میں جب ہم نے سوال کرنا ہے کہ کیا آپ کا تعلق فلاں جگہ سے ہے یا فلاں جگہ سے ہے، تو سب سے پہلے لے آئیں گے ایسا لفظ جو سوال پر دلالت کرتا ہے، اور وہ ہے حمزہ مفتوحہ ٹھیک ہے. اس کے بعد من لگائیں گے اور پھر ایک جگہ کا نام ذکر کریں گے، من الہند، من الہند. سب سے پہلے حمزہ لے آئیں گے، پھر من، اور پھر ایک ملک کا نام، اور اس کے بعد انت ضمیر جو جس کا معنی ہے آپ. اس کے بعد دوبارہ ام لگائیں گے. ام کا معنی ہوتا ہے یا، اس کا معنی ہوتا ہے کیا، اور ام اس کا معنی ہوتا ہے یا. جس ہم کہتے ہیں نا کہ آپ چائے پئیں گے یا شربت پئیں گے، آپ چائے پئیں گے یا شربت پئیں گے. ہم بندے کو اختیار دیتے ہیں کہ آپ ٹھنڈا لیں گے یا گرم لیں گے، ٹھیک ہے نا، دونوں میں سے کوئی ایک. اور اگر کہے کہ میں دونوں لوں گا پھر تو پریشانی ہو جائے گی. اچھا یہاں دیکھیں کہ ام کا معنی ہوتا ہے یا، اس کے بعد پھر من لگے گا اور دوسری جگہ کا نام. ایک مثال ہے ہی الصین الیابان. اب یہ 3 لفظ ہیں، پہلی کو آپ چھوڑ دیں، فی الحال پہلی مثال کو چھوڑ دیں، جو دوسری مثال ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. ہی الصین الیابان. ہم نے سوال کرنا ہے کہ کیا وہ عورت چین سے ہے یا جاپان سے. تو اس مثال کو، ان تینوں لفظوں کو اٹھا کر اسی طرح کی مثال بنائیں. امن الہند انت ام من پاکستان. ہم سوال یہاں پر انتا کا نہیں کر رہے، یہاں پر ہیا کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. تو ہم نے سوال یہ کرنا ہے کہ کیا وہ چین سے ہے یا جاپان سے. ہیا من الصین ام من الیابانی. دیکھیں جو الفاظ ہیں نا وہ اسی طرح رہیں گے. ملک کے نام کی جگہ پر ملک کا نام تبدیل کر دیں گے، ضمیر کی جگہ پر ضمیر تبدیل کریں گے. من الصین، من الصین، انت کی جگہ پر ضمیر لگائیں گے، کیا ہیا. من الصین ہیا ام من الیابان. الفاظ وہی رہیں گے، صرف ملکوں کے نام تبدیل کریں گے اور ضمیر تبدیل کریں گے. پھر سے سنیں، الفاظ وہی رہیں گے، صرف ملکوں کے نام تبدیل کریں گے اور ضمیر تبدیل کریں گے. یہ ہم نے پہلی مثال حل کی، یہ ملکوں کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے. اچھا دوسری جو یعنی یہاں پر ترتیب کے لحاظ سے جو پہلی مثال بنتی ہے وہ یہ ہے کہ انت مجتہد کسلان. جبکہ مثال کیا پیش کی ہے، اطبیب انت ام مہندس. طبیب انت ام مہندس. جی ان کو بلاتے ہیں، یا آپ کے پاس ہے کرسی بیٹھنے کے لیے، خواتین کے لیے بیٹھنے کی جگہ ہے، ٹھیک ہے. تو ایسا کریں، ہاں ایک چیئر یہاں رکھ دیجئے. ہم پھر سے اس کا آغاز کرتے ہیں، مشق نمبر 7 کا، ٹھیک ہے. تأمل المثالین، پہلے 2 مثالوں پر غور کریں. ثم کون جملا مثلہما، پھر جملے بنائیں ان دونوں کی مثل، من الکلمات الآتیۃ، آنے والے کلمات میں سے. بک کون سی ہے؟ دروس اللغہ العربیہ، اور جز ہے ثانی. پہلی مثال ہے امن الہند انت ام من پاکستان، کیا آپ ہندوستان سے ہیں یا پاکستان سے. اور دوسری مثال ہے کہ اطبیب انت ام مہندس، کیا آپ ڈاکٹر ہیں یا انجینئر ہیں. تو نیچے جو مثال دی ہے پہلی، اس کو ہم کیسے بنائیں گے؟ من ال، ہاں یہ وہ جو دوسری مثال ہے،
मुजतहिदुन अंत अम कसलानु, जमीर जो है ना, जमीर उसको हम दरमियान में ले आएंगे, जमीर को। मुजतहिदुन अंत अम कसलानु। जी, माना तो वही रहेगा, लेकिन जो कलाम अरब की तरतीब है वो खत्म हो जाएगी इसमें। शक यहां पर है, ठीक है, सही। ये जो मिसाल है दूसरी, हिया असीन अल याबान, हिया असीन अल याबान, तो यहां उसी ही तरतीब को रखेंगे जो पहली मिसाल में हमने रखी है। तरतीब क्या है कि पहले जो अल्फाज बरकरार हैं उनको वहीं बरकरार रखेंगे, सिर्फ मुल्कों के नाम तब्दील करेंगे और दरमियान में जो जमीर है उसको तब्दील करेंगे। अमिन अस्सीन हिया अमिन अल याबान, मुज्तहिदुन अंत अम कसलानो, इसका माना होगा कि क्या आप मेहनती हैं या सुस्त हैं। जी, अस्सीन चीन को कहते हैं। जी, सवाल नंबर 3 है कि अंत या अंति तबीबतुन मुमर्रिदतुन, अंति तबीबतुन मुमर्रिदतुन, ये हमारे पास 3 अल्फाज हैं। तरतीब आप मिसाल को देखें, जो दूसरी मिसाल है उस दूसरी मिसाल को मद्देनजर रखते हुए यहां पर आपने जुमला बनाना है कि क्या तुम एक औरत डॉक्टर हो या नर्स हो। तो सबसे पहले ऐसा लफ्ज लाएंगे जो सवाल पर दलालत करता है, और वो क्या है, हमजा मफ्तूहा। उसके बाद एक पेशा जिक्र करेंगे, ठीक है, तबीबतुन, उसके बाद जमीर लगाएंगे अंति, और फिर उसके बाद अम, जो लफ्ज दलालत करता है इसका माना होता है या, और आखिर में मुमर्रिज़तुन लगाएंगे। तो मिसाल कैसे बनेंगी, तबीबतुन अंति अम मुमर्रिदतुन। तो जो जमीर है ना, अंत, अंति, अना, नहनु, ये जमीरें या फिर अस्मा इशारा, तो इन सबको दरमियान में ले आएंगे। पहले वो लफ्ज ले आएंगे उस सवाल पर दलालत करता है, उसके बाद एक इस्म ले आएंगे, फिर जमीर या इशारा, उसके बाद फिर अम, उसके बाद फिर दूसरा इस्म। सर पहले में मिन पाकिस्तान में नून मफ्तू क्यों है जबकि मिन की वजह से मजरूर होना था? तो ये कल हमने जिक्र किया था कि लफ्ज पाकिस्तान के आखिर में कसरा और तनवीन नहीं आती, इल्ला ये कि इसको शुरू में अलिफ लाम दाखिल हो, ठीक है ना। अलिफ लाम दाखिल हो तो फिर उस सूरत में इसके आखिर में जेर आ सकती है। तो पाकिस्तान क्यों पढ़ते हैं जी? गैर मुनसरिफ है, लफ्ज पाकिस्तान गैर मुनसरिफ है, गैर मुनसरिफ है, गैर मुनसरिफ जी। और इसमें भी 2 सबब पाए जाते हैं, एक ये कि खास मुल्क का नाम है, और दूसरा ये कि जगहों के नाम जितने भी होते हैं वो मुअन्नस होते हैं। जगहों के नाम जितने भी होते हैं वो गैर मुनसरिफ होते हैं, इल्ला है कि उसके शुरू में अलिफ लाम दाखिल हो। ये मिसाल नंबर 4 है, क्या वो नसारा हैं या यहूदी हैं? क्या वो नसारा हैं या यहूदी हैं? तो सबसे पहले शुरू में क्या ले आएंगे, ऐसा लफ्ज सवाल पर दलाल करता है। फिर 2 इस्म जिन दोनों के बारे में हमने सवाल करना है उनमें से एक इस्म पहले ले आएंगे, क्या होगा, आ के बाद क्या लगाएंगे, नसारा, उसके बाद जमीर लगाएंगे नसारा हुम, और उसके बाद वो लफ्ज ले आएंगे जो या पर दलालत करता है, उर्दू में या, वो होता है अम, और उसके बाद दूसरा इस्म क्या होगा, यहूद, नसारा हुम अम यहूद।
ٹھیک ہے. او بھی استعمال ہوتا ہے لیکن او یہاں پر یہ او دیا جاتا ہے اختیار کے لیے, ٹھیک ہے نا, جبکہ یہاں پر سوال کے لیے ام یا یہ عام طور پر سوال کے لیے, سوال میں دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے بارے میں یعنی انتخاب کرنا ہو تو پھر ام یریدون کیدا قرآن کریم میں ہے نا, یا وہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں. نصارہ میں دو پیش ہوں گے, نہیں, نصارہ یہ اسم مقصور ہے, یہ اس کے آخر میں الف مقصورہ ہے, چھوٹا الف ہے, تو لہذا اس کے آخر میں تنوین نہیں آتی. جیسے موسیٰ, عیسیٰ, یہ جو اسماء مقصورہ ان کو کہتے ہیں کیونکہ ان کے الف آخر میں الف مقصورہ ہوتا ہے, چھوٹا الف ہوتا ہے, تو ان کے آخر میں تنوین نہیں آتی. جی, نصارہم ام یہود وقف کی صورت میں پڑھیں گے یہودن, ٹھیک ہے. جی ہاں, حل بھی لگا سکتے ہیں, کیا وہ نصارہ ہیں, حل بھی لگا سکیں گے, لیکن یہ مثال آپ کے سامنے آگے دی ہوئی ہے تاکہ آپ اسی ہی کو سیکھ کر چلیں. جی, کیا یہ مسجد ہے یا مدرسہ ہے؟ کیا یہ مسجد ہے یا مدرسہ؟ اس کو بنائیں. مسجد ھذا ام مدرسۃ. بہت اچھا. مسجد ھذا ام مدرسۃ, کیا یہ مسجد ہے یا مدرسہ ہے؟ نمبر 6, جی ایک ایک کر کے سوال کریں. جی السیارۃ المدیر. جی پہلے وہ جو سوال تھا اس سوال کی طرف آتے ہیں. جی سوال کیجئے. کیونکہ ابھی ہمارے سامنے کوئی چیز متعین نہیں ہے, لہذا کوئی بھی ضمیر لگا کر کلام کو مکمل کر سکتے ہیں. مسجد ہادہ کیوں لگا رہے ہیں؟ کیونکہ جو یعنی مسجد کے لیے اس میں اشارہ استعمال کر رہے ہیں وہ ہادہ ہے, جبکہ مدرسۃ کے لیے اس میں اشارہ استعمال نہیں کیا. جی نہیں, جو ترتیب ہے نا کلام کی, کلام عرب کی, وہ یہ کہ اس میں اشارہ کو درمیان میں لے آئیں گے. اب مسجد ہادہ کہیں گے. کیا یہ مدیر کی گاڑی ہے یا مدرس کی گاڑی ہے؟ مدیر کسے کہتے ہیں؟ پرنسپل, ہیڈ ماسٹر. اور یا استاد کی گاڑی ہے. تو اب یہ جملہ کسے بنائیں گے؟ سیارۃ المدیر ھذا ام سیارۃ المدرس. سیارۃ المدیر ام سیارۃ المدیر ہذہ ام سیارۃ المدرس. تو ہذہ جو اس میں اشارہ ہے اس کو درمیان میں لائیں گے. یہ تمام مثالیں جو آپ کے سامنے 1 سے لے کر 10 تک ہیں, ان میں جو پہلا لفظ ہے یہ درمیان میں لے آئیں گے, اور جو 2 اسماء ہیں ان میں سے ایک کو پہلے دوسرے کو بعد میں, شروع میں حمزہ لے آئیں گے اور آخر سے پہلے ام لگائیں گے. شروع میں حمزہ, اس کے بعد اسم, پھر ضمیر, پھر ام, اس کے بعد دوسرا اسم. اتنا لمبا یاد رکھ پائیں گے؟ آواز کٹ گئی ہے نمبر 6 میں, پلیز دوبارہ. سیارۃ المدیر ہذہ ام سیارۃ المدرس. آگے نمبر 7 ہے, کیا تم ایک مرد شادی شدہ ہو یا کنوارے ہو؟ متزوج انت ام عزب. صحیح. سوال کیا گیا کہ ہذہ, یہ جو اس میں اشارہ ہے یہ مؤنث اس لیے آیا ہے کہ سیارۃ مؤنث ہے. مدیر سیارۃ المدیر,
सय्यारतुल मुदीर, इसके अलमुदीरी के आखिर में जर क्यों है? क्योंकि मुदाफ इलैहि है। और तनवीन क्यों नहीं आई? क्योंकि अलिफ लाम है इसके शुरू। अलिफ लाम है, ठीक है। मुतज़व्विजुन अंत अम अज़बुन, क्या तुम शादीशुदा हो या कंवारे हो? नंबर 8 है, क्या वो आपकी खालाएं हैं या फूफियां हैं? क्या वो आपकी खालाएं हैं या फूफियां हैं? हुन्ना अम अम्मातिका जी, खालातुका हुन्ना अम अम्मातुका। वैसे खालुन और खालतुन आमतौर पर जो दोनों लफ्ज हैं ना, इनमें हम गलती कर जाते हैं कि खालतुन बोलते हैं खाला को, और खालुन, खालुन किसे कहेंगे? खालू को लोग कहते हैं, खालू नहीं होता, बल्कि इससे मुराद खाला का भाई मामू। और अम्मुन कहते हैं चचा को, और अम्मतुन फूफी। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं कि यहाँ अम्मतुन चच्ची मुराद लेते हैं, और अम्मतुन की जमा अम्मातुन आती है। नंबर 2 जी, पाकिस्ताना हुआ अम ईराना। 3-4 आवाज आ रही हैं जी, कोई एक जो है वो बात करें तो फिर उसके बाद दूसरा। जी जी बोलें। पाकिस्ताना हुआ अम ईराना। अमीनल पाकिस्ताना हुआ अम मिनल। जी, सवाल जो किया गया है कि खालातुका हुन्ना अम अम्मातुका, क्या इसके अंदर खालातुकी हुन्ना अम अम्मातुकी कह सकते हैं? तो सवाल के अंदर कोई ऐसी निशानी नहीं पाई जाती कि जिससे पता चल रहा हो कि मुखातब मुज़क्कर है या मुअन्नस है। तो बहरहाल हम इसमें इसको दोनों तरीकों से पढ़ सकते हैं। ठीक है। नंबर 9 है, क्या वो पाकिस्तान से है या ईरान से? क्या वो पाकिस्तान से है या ईरान से? क्या कहेंगे? अमीनल पाकिस्ताना हुआ अमन ईराना। सबसे पहले तो ये इस लफ्ज को दुरुस्त करें, मिन पाकिस्तान हुआ, मिन पाकिस्तान हुआ अम मिन ईरान, ये भी गैर मुनसरिफ है। ऐसे हो सकता है सर, अमीनल पाकिस्ताना पाकिस्तानी। जी, अब ज्यादा मेहनत ना करें, जो लिखा हुआ है आप उसे ही पढ़ें। अलिफ लाम दाखिल करेंगे तो जर दाखिल कर सकते हैं, लेकिन हम इसको गैर मुनसरिफ जो के तौर पर पढ़ रहे हैं कि सबसे पहले जो लिखा हुआ है हम उसको सीखते हैं कि ये गैर मुनसरिफ है। और गैर मुनसरिफ क्यों है ये हम जिक्र कर चुके। क्यों है? इसमें कौन से 2 सबब पाए जाते हैं? और जगह का नाम। जी हाँ, आलम है और तानी से, क्योंकि जगहों के जितने भी नाम होते हैं वो फिर मुनसरिफ होते हैं। मिसाल नंबर 10 है, क्या आपका घर नजदीक है या दूर है? करीब बैतुका। जी सवाल करें। करीबुन बैतुका अम बाईदुन। जी हाँ, एक तो ये कि हमने जिक्र किया था कि जहां पर भी चाहे वो गैर मुनसरिफ हो उसके ऊपर अलिफ लाम दाखिल करेंगे, चाहे वो गैर मुनसरिफ है। जैसे आयशा है ना, आयशा गैर मुनसरिफ है, अगर इसके ऊपर अलिफ लाम दाखिल कर देंगे ना बिलफर्ज तो वो मुनसरिफ बन जाएगा। तो ये लफ्ज हिंद के बारे में तो वैसे भी हमने जिक्र कर दिया था कि गैर मुनसरिफ है, लेकिन इसको लफ्ज हिंद को बजात खुद मुनसरिफ भी पढ़ा जाता है। हिंदू भी पढ़ा गया है और हिंदुन भी पढ़ा जाता है, लेकिन यहां पर तो अलिफ लाम दाखिल है तो यहां पर मुनसरिफ ही होगा। तो गैर मुनसरिफ पर जब अलिफ लाम दाखिल करेंगे तो उस सूरत में गैर मुनसरिफ मुनसरिफ बन जाता है।
بس عام یہی بات ہے، اس کا قاعدہ یہی ہے کہ کسی بھی غیر منصرف پر الف لام داخل کریں تو وہ منصرف بن جائے گا. بس ہمیں یہ یاد ہونا چاہیے کہ جس لفظ کو ہم غیر منصرف کہتے ہیں تو اس کے اندر اسباب منع صرف میں سے 2 سبب کون سے پائے جاتے ہیں، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. سر آخری غیر مثال منصرف ہے. بولیے. سر امریکہ غیر منصرف ہے. امریکہ جی ہاں، لیکن اب الف لام داخل کریں گے تو منصرف بن جائے گا. سر ایک دفعہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ غیر منصرف ان کو کہتے ہیں نا جن کے آخر میں تنوین نہیں آتی اور کسرہ نہیں آتی، بس یہی بات ہے نا ان کی خاص بات. غیر منصرف کے آخر میں تنوین بھی نہیں آتی اور کسرہ بھی نہیں آتا. آخری مثال تھی اقریب بیتک ام بعید، کیا آپ کا گھر نزدیک ہے یا دور ہے؟ اقریب بیتک. جی ہم اس کو بار بار اس لیے دہرا رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ رہے ہیں کیونکہ یہ آپ کی ابتدائی کلاسیں ہیں اور ہم ان کو دہرائیں تاکہ آپ کے ذہن کے اندر بیٹھ جائے اور تطبیق ہو. آگے ہم انشاءاللہ تھوڑا سا اس کو اسپیڈ سے پکڑیں گے. ٹھیک ہے جی. صحیح. تو کل ہم انشاءاللہ پہلے غیر منصرف پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد آگے سبق کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کوئی سوال ہے؟ سر میرا ایک سوال ہے کہ اگر یہ ملکوں کے یا کسی بستی یا شہر کے جو نام ہوتے ہیں، یہ اس کو ہم تانیث کنسیڈر کرتے ہیں عربی میں؟ جگہوں کے جتنے بھی نام ہیں جب ہم ان کہتے ہیں کہ یہ غیر منصرف ہیں تو جگہوں کے ناموں کے اندر جو 2 سبب پائے جاتے ہیں غیر منصرف ہونے کی صورت میں، ایک علم اور دوسرا تانیث. علم یعنی نام، کیونکہ ہر جگہ کو آپ امریکہ نہیں کہہ سکتے، ہر ملک کو، یعنی یہ امریکہ ایک خاص ملک کا نام ہے تو یہ علم ہوا. اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر تانیث پائی جاتی ہے کیونکہ جگہوں کے نام مؤنث ہوتے ہیں. کتاب کا نام ہے دروس اللغۃ العربیہ لغیر الناطقین بہا، یہ مصطفیٰ ثانی کی کتاب ہے. جی 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 مائک استعمال کر رہے ہیں لیکن شاید مائک کی آواز بہت کم ہے تو اس لیے آپ تک پہنچ نہیں پا رہی. یہاں پر الحمدللہ مائک کے ساتھ ہی ہم جو اس کو محمد شاکر اپنی ویڈیو بند کر دیجیے. محمد شاکر جی. سر مجھے سوال پوچھنا تھا، یہ جو دروس اللغہ کی بک ہے یہ انڈین کوریا ہو جائے گی؟ جی دوبارہ کہیے. سر یہ دروس اللغہ کی بک انڈیا میں کوریا ہو جائے گی؟ انڈیا میں کوریا ہو جائے گی؟ ہاں یہ اس کا مجھے معلوم نہیں ہے، یہ آپ ادارے سے جو ہے رابطہ کر کے دیکھ لیجئے. جی پاکستان سے ممکن ہے کہ پہنچ جائے. معرفہ میں تنوین بھی آ سکتی ہے، آپ نے بتایا تھا، لیکن پاکستان اور انڈیا کے تھوڑے مسائل چلتے رہتے ہیں تو کسی اور ملک سے منگوائی جا سکتی ہے. بالکل سر معرفہ میں تنوین بھی آ سکتی ہے، آپ نے یہ بتایا تھا نا، کہتے ہیں. ٹھیک ہے تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.